السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج حدیث نمبر 39 ہم پڑھیں گے۔ تو یہ باب جو ہے یہ حیض کا باب ہے، اور حیض کے مسائل، اس کا تعلق عورتوں کے حوالے سے ہے، اور آپ جانتے ہیں خاص کر جو شادی شدہ ہمارے ساتھی ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو رب کائنات نے عورت کے لیے خاص رکھی ہے، اور اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمتیں ہیں، اور اس وجہ سے عورت مہینے میں ایک دفعہ اسے یہ معاملہ جو ہے پیش آتا ہے، اور عورتوں میں اس کی عادت مختلف ہوتی ہے۔ بعض عورتوں میں یہ 6 دن، بعض میں 7 دن، بعض میں 8 دن، بعض میں 9 دن بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایام کا اوپر نیچے ہونا عورتوں کی صحت یا ان کی طبیعت یا ماحول کے مطابق یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں، اور یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جس کا تعلق عورت کی عبادات کے حوالے سے بھی، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جب وہ ایسے مسئلے سے یا ایسے معاملے سے دو چار ہوتی ہے تو پھر اس کی عبادت کا جو معاملہ ہے اس میں اس کے لیے کیا حکم ہے۔ اور ایک اور چیز کہ عورت جب ایسی حالت سے دو چار ہو تو پھر اس کا اپنے خاوند کے ساتھ تعلق، اس کے حوالے سے کیا حکم ہے۔ یعنی تعلق سے مراد میری کہ میاں بیوی کا جو ایک جسمانی تعلق ہوتا ہے اس حوالے سے اس کا کیا حکم ہے۔ پھر اسی طرح حائضہ عورت جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے کہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ایک دوسرے کو لینا دینا، کیونکہ یہودیوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی عورت حائضہ ہو جاتی تو اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، نہ اس کے ہاتھ کا کچھ کھانا، نہ پینا، نہ اس کے ہاتھ سے کوئی چیز لینی۔ تو اس حوالے سے بھی اس میں تربیت کی گئی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اگرچہ اس کا تعلق خواتین سے ہے، تو خواتین یقیناً ہم سب کے گھروں میں بیوی کی شکل میں، ماں بہن کی شکل میں ہمارے گھروں میں عورتیں موجود ہیں، تو کبھی کسی کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو تو ہم اس کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے جیسے پیچھے پڑھا تھا کہ ایک صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے مسئلہ پوچھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ تو ایسے بعض عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں کہ جس کا کوئی تعلق شرعی حوالے سے اس کو سمجھنا ضروری ہے، تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہوتی۔ عورتوں کو اس کا درس دینا، سمجھانا، بتانا، ان کی تربیت کرنا یہ اہل علم کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ باب حیض کا، اور اس میں حدیث نمبر 39 ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان فاطمہ بنت ابی حبیش سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی استحاض فلا اطہر افادع الصلاة قال لا ان ذلك دم عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها وإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے یہ روایت ہے، کہتی ہیں کہ فاطمہ بنت حبیش رضی اللہ تعالی عنہا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، سوال کرتی ہیں کہ مجھے استحاضہ کا عارضہ لاحق ہے، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ تو فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، لیکن تو نماز چھوڑ دیا کر اتنے دنوں کے مطابق جتنے دن تجھے حیض آیا کرتا تھا، پھر تو غسل کر
اور نماز پڑھ. اور ایک روایت میں ہے یہ حیض نہیں، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے. ان دنوں میں جب حیض کی مقدار ختم ہو جائے تو اپنے خون سے دھو لیا کر اور نماز پڑھ. اس حدیث میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں، پہلی چیز ہے استحاضہ. استحاضہ بھی یہ بھی ایک عورت کو آنے والا خون ہے کہ جو اس کی شرمگاہ سے آتا ہے، لیکن یہ خون حیض کی طرح نہیں ہے. اور یہ بعض خواتین میں مرض ہوتا ہے، یہ ایک بیماری ہے. جیسے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ وہ ایک رگ ہے، اس کا یہ خون ہے، اس کی وجہ سے یہ خون آتا ہے. اور یہ خون، اس کا تعلق عورتوں کو ماہانہ آنے والا جو خون ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یہ اس سے مختلف چیز ہے. اور اس کی جیسی حدیث میں وضاحت ہو گئی کہ حیض تو ایک ماہانہ جو عورتوں کا مسئلہ ہے، اس کی ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے، اور خواتین اس کے بارے میں بخوبی جانتی ہیں کہ وہ عورتوں کو عادت کے مطابق کتنے دنوں کے لیے آتا ہے. تو لہذا اس میں جو مسئلہ اس خاتون نے پوچھا ہے، اس صحابیہ نے، وہ استحاضہ کے ہونے کے حوالے سے کہ اگر استحاضہ کا خون ہو تو وہ کیا کرے. کیونکہ حیض میں تو یہ ہے کہ جب حیض ہو تو عورت ان دنوں کے اندر نماز نہیں پڑھتی. جب حیض سے پاک ہوگی تو پھر نماز پڑھے گی. تو اس کا سوال یہی ہے کہ اگر اسی طرح مجھے خون آتا ہے لیکن وہ خون حیض کا نہیں ہے، استحاضہ ہے، تو میں کیا کروں. اس کا پوچھنے کا مقصد دو مقصد ہیں. ایک کہ کیا اس شکل میں اپنی عبادت جاری رکھوں یا چھوڑ دوں، اور دوسرا کہ جب وہ خون رک جائے تو جیسے حائضہ عورت حیض سے پاک ہو کے غسل کرتی ہے تو کیا میں بھی ایک حائضہ عورت جیسے غسل کرے ایسے استحاضہ والی عورت بھی بعد میں غسل کرے. تو یہ دو اصل میں اس کے مقصد تھے سوال کرنے کے، اس خاتون کے، اس صحابیہ کے. تو اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تربیت کی اس کی کہ کہا نہیں، یہ جو استحاضہ کا خون ہے یہ حیض والا خون نہیں ہے. حیض میں جب حیض آ گیا تو نماز چھوڑ دی، اور جب رک گیا تو غسل کرو، نماز پڑھو. لیکن استحاضہ میں ایسا نہیں ہے. اگر ایسی شکل ہے تو پھر جب بھی خون آئے تو اس کو صاف کرو، اس کے بعد وضو کرو اور اپنی نماز جاری رکھو. تو یہ فرق ہے استحاضہ میں اور حیض میں. اب کیسے پتہ چلے گا کہ استحاضہ کا خون اور حیض کا خون، وہ عورت کیسے فرق کرے گی؟ استحاضہ کا خون اور حیض کا خون، جیسے مرد اپنے بہت سے امور کے بارے میں جانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، ایسے ہی عورتیں بھی ایسے بعض چیزوں کے متعلق جو ان کے ساتھ خاص ہیں اس کے بارے میں خبر رکھتی ہیں اور جانتی ہیں. حیض کا خون، اس کی اسمیل یا اس کی جو بدبو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس خون سے جو انسان کے جسم سے عام خون نکلتا ہے. مثال آپ کے جسم کے کسی حصے پر کٹ لگ جائے، اس خون کا رنگ اور حیض کے خون کا رنگ، ان دونوں خون کے رنگ میں فرق ہے. وہ خون جو ہوگا حیضہ عورت کا خون، وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، ڈارک اور بلیک اس کی تھوڑی شکل ہوگی. اور دوسرا اس کی اسمیل، بدبو ہوگی اس میں، جو حیضہ کا خون ہوگا. اور جو عام خون ہوگا وہ آپ دیکھتے ہیں ریڈ ہوتا ہے اور اس میں کوئی بدبو نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ یہ جو استحاضہ کا خون ہے یہ اس حیضہ کے خون کی طرح سیاہی مائل نہیں ہوتا، بلکہ یہ زردی مائل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وضاحت بھی فرما دی کہ وہ بعض روایت میں کہ وہ کیسا ہے، وہ زردی مائل ہے، وہ اس کی طرح سیاہ نہیں ہوگا اور اس طرح بدبودار بھی نہیں ہوگا جس طرح حیض کا خون ہوتا ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی تربیت کی ہے۔ تو عورت کو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ خون حیض کا خون نہیں ہے، یہ خون جو ہے یہ استحاضہ کا خون ہے۔ تو اب دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے عورت اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ اگر تو حائضہ ہے تو حائضہ عورت نماز نہیں پڑھے گی اتنے دنوں تک کہ جب تک وہ خون آتا رہے، اور جب اس خون سے پاک ہو تو پھر اس خون سے پاک ہونے کے بعد وہ غسل کرے گی حائضہ سے، حیض سے جب پاک ہوتی ہے۔ لیکن استحاضہ کا اگر کوئی معاملہ ہے اور عورت جانتی ہے کہ یہ اب حیض کے ایام نہیں ہیں، یہ ایام حیض کے میرے ختم ہو چکے ہیں اور اب یہ خون استحاضہ کا خون ہے، تو پھر اس شکل میں عورت نے نماز پڑھنا ہے۔ اب اگر خون آ رہا ہے تو کیا کرے؟ اس کے لیے یہ ہے، جیسے آج اس دور میں، جدید دور میں، پہلے دور میں تو عورتیں کپڑے استعمال کرتی تھی پرانے، لیکن آج اس دور میں باقاعدہ خواتین کے لیے پیڈ آتے ہیں، اس کو یوز کرتی ہیں، تو اس کو لگائے، وضو کرے اور اپنی نماز پڑھے۔ نماز کی اس میں معافی نہیں ہے، نماز نہیں چھوڑنا، اور جب بھی یہ خون آنا ختم ہو جائے، بند ہو جائے، تو اس کے بعد اس کے لیے غسل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، یہی صحابیہ جنہوں نے پوچھا، وہ جب بھی اس خون سے پاک ہوتی تو بار بار غسل کرتی، بعض اوقات روزانہ بھی غسل کرنا پڑتا۔ تو اس لیے یہ تربیت کر دی گئی ان عورتوں کی کہ جن عورتوں کو ایسی کوئی پرابلم ہے تو وہ عورتیں بار بار غسل نہ کریں، اور ان کے لیے جو ہے عبادت کا چھوڑ دینا وہ جائز نہیں ہے۔ ان ایام میں جب استحاضہ کا خون ہے تو وہ اپنی عبادت بھی جاری رکھیں، اور اس سے جب پاک ہوں تو اس میں غسل کرنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور حیض کے متعلق اس میں جیسے آ گیا کہ جب حیض کا خون بند ہوگا، ایک تو جب حیض آ گیا تو ان دنوں میں نماز نہیں ہے، اور دوسری بات کہ جب وہ حیض کا خون رکے گا تو اس کے بعد غسل کر کے اپنی عبادات کو جاری کرے گی۔ تو یہ اس حدیث کے اندر کچھ مسائل تھے۔ آگے اگلی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان ام حبیبۃ استحیدت 7 سنین فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة متفق علیہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں یہ جو حدیث ہے، ام حبیبہ کہتی ہے کہ 7 سال تک استحاضہ میں مبتلا رہیں، 7 سال تک، یہی مسئلہ جو پیچھے ہم نے پڑھا۔ اور وہ کیا کرتی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ نہا لے، تو وہ ہر نماز کے لیے نہاتی تھیں۔ اچھا، اب پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے، جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں، کہ اس میں کیا ہے کہ اس میں استحاضہ میں غسل نہیں ہے، اور اس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نہا لے۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بعض علماء میں اس میں اختلاف ہے، جیسے یہاں صحابہ کا بھی اختلاف بیان ہوا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مستحاضہ عورت کے غسل واجب ہونے کے قائل نہ تھے، اور ائمہ کے بارے میں ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا موقف یہی ہے کہ مستحاضہ عورت کے لیے غسل، وہ بھی کہتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہے۔ اچھا، وہ صرف حیض کے دن گزرنے کے بعد غسل کرے گی۔ تو یہاں پر اب پچھلی حدیث میں ہے کہ غسل کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یہاں پر ہے کہ نہا لے۔ اگر کوئی نہا لیتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ اگر نہا لیتی ہے، جیسے ام حبیبہ کہتی ہیں کہ 7 سال تک انہیں یہ مسئلہ رہا، تو 7 سال تک وہ نہاتی بھی نہیں ہیں، تو یہ ان کا ایک اپنا عمل تھا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی حدیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو پھر اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی نہاتی ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے، اس میں اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم کو بدعت کر رہی ہو یا تم خلاف سنت کر رہی ہو۔ تو وہ اگر نہا لیتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پچھلی حدیث کو سامنے رکھیں
تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور جیسے صحابہ کا بھی آ گیا، ائمہ کا بھی، کہ یہ واجب نہیں ہے، کوئی نہا لے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد كلانا جنب وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں حالت جنابت میں ہوتے تو ہم ایک ہی برتن میں ہم غسل کر لیتے تھے، اور دونوں ہی جنابت میں ہوتے، اور آپ مجھے حکم دیتے تو میں اپنا ازار باندھ لیتی اور آپ مجھ سے مباشرت کرتے، اس حائل میں کہ میں حائضہ ہوتی، آپ اپنا سر میری طرف نکالتے اس حال میں کہ آپ معتکف ہوتے تو میں اسے دھوتی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ اب اس حدیث میں جو مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ جو بیان ہوا ہے، حالت جنابت میں میاں اور بیوی دونوں کا ایک ہی برتن میں غسل کرنا، اور میں نے اس سے پہلے بھی پیچھے ایک حدیث گزر چکی ہے، اس حدیث کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی، غسل کے مسائل میں، حالت جنابت میں جو غسل ہے اس کے مسائل میں یہ بات ہوئی تھی کہ میاں اور بیوی، ایک تو یہاں ایک بندے نے مجھے بعد میں ایک سوال بھی کیا تھا کہ میاں اور بیوی اکٹھے اس طرح اگر غسل کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تو میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا جائز ہے؟ جی جائز ہے، اس میں کوئی شریعت نے ممانعت نہیں رکھی، بلکہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ تم ان کے لباس ہو، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو، تو لباس سے کوئی پردہ ہوتا ہے؟ یہ لباس ہے تو لباس جو ہے یہ اندر میرے پورے جسم کو دیکھ رہا ہے، عورتیں تمہارا لباس ہیں، تم عورتوں کا لباس ہو، قرآن واضح طور پر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہی ہے نا قرآن۔ تو جب وہ ایک دوسرے کا لباس ہو گئی، لباس ہو گئے میاں بیوی، تو پھر دونوں کا آپس میں کوئی پردہ نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب میاں اور بیوی کا وہ ایک تعلق، جنسی تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ بات کہنا کہ جی میاں اور بیوی ایک دوسرے سے پردہ کریں گے مباشرت کے وقت، یہ ہمارے لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، مگر نہ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے جسم کو نہیں دیکھ سکتے۔ میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا یہ شریعت سے ثابت ہے، جائز ہے بالکل۔ جب اس حد تک قربت دونوں کے درمیان ہے تو اب کہیں جی کہ یہ ایک دوسرے کے جسم کو نہیں دیکھ سکتے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اب عجیب سی حالت ہے ہمارے کچھ لوگ ویسے دوسری عورتوں کو ننگے، ان کی جناب فلمیں دیکھیں گے، ان کے ننگے جسم دیکھیں گے، اپنی بیوی کی دفعہ آئے تو کہیں جی یہاں پر شرم آ رہی ہے۔ یہ ایک فضول شرم ہے، جہاں شرم کرنی چاہیے وہاں شرم ہے نہیں، اور جہاں اللہ نے آپ کو اجازت دے دی ہے تو وہاں پر کہتے ہیں یہاں پر شرم ہے۔ تو یہ شریعت نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی، میاں اور بیوی ایک دوسرے کو، یہاں دیکھیں آپ، محمد کریم سے بڑھ کے شرم والا اس کائنات میں کوئی نہیں آیا، کیا آیا کوئی؟ آپ سے بڑھ کر حیا کسی میں نہیں۔ تو جب آپ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح آپ کا تعلق ہے تو پھر الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے، تو یہ جائز اس پر سوال اٹھانا اور کسی فکر میں پڑ جانا اور جناب عجیب و غریب سوچنا تو یہ غلط ہے۔ یہاں اگر غسل ہو رہا ہے تو اکٹھے کر رہے ہیں، ایک ہی برتن میں کر رہے ہیں، تو غسل داری بات ہے جیسے ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ تو حالت جنابت میں جو مسئلہ ہے یہاں پر کہ ایک ہی برتن میں جنابت کی حالت میں میاں بیوی غسل ایک ہی برتن سے پانی لے کر غسل کر سکتے ہیں، ایک تو یہ مسئلہ یہاں پر بیان ہوا۔ اس کے بعد دوسرا ایک مسئلہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے، اگر عورت حالت حیض میں ہو تو حالت حیض میں عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا شریعت نے اسے منع کیا ہے، لیکن یہاں آ رہا ہے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ تہبند باندھنے کا حکم دیتے اور اس کے بعد آپ میرے ساتھ ملتے۔ اب یہ کیا ہے؟
یہ سمجھنا ضروری ہے. عورت اگر حالت حیض میں ہے تو اسے کوئی ایسا مخصوص کپڑا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آج اس دور میں پیڈ وغیرہ عورتوں کے ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہیں ہے تو پرانے کپڑے کوئی اس طرح رکھ کے انڈر ویئر وغیرہ استعمال کر کے تو دخول نہیں کرنا، دخول نہیں ہوگا. دخول کے علاوہ میاں اور بیوی ایک دوسرے سے ملنا، لیٹنا اور تعلق اس حد تک قائم ہونا کہ جس میں دخول نہ ہو. باقی اس کا فائدہ اٹھانا شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے، لیکن دخول نہیں ہوگا. جو ممانعت ہے وہ اس چیز سے کہ مرد اور خواتین اپنے جنسی تعلق میں اس حد تک نہیں جائیں گے کہ دونوں جو ہے اس میں اس حد تک چلے جائیں کہ دخول ہو، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے اس لیے پہلے سے تربیت کے پہلے کوئی ایسا اہتمام کر لیا جائے، پیڈ لگا کے یا کپڑا باندھ کے کہ دخول نہ ہو، اور باقی اس کے علاوہ عورت سے ملنا، ملاقات کرنا، اس کے ساتھ لیٹنا. اور جبکہ وہ حائضہ ہے، اور یہ بھی اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حائضہ عورت ایسی نہیں ہے کہ اس کا جسم بالکل کوئی ناپاک ہو گیا، اس کے ساتھ آپ جڑ ہی نہیں سکتے، اس کے ساتھ آپ مل ہی نہیں سکتے، آپ اس کے ساتھ جناب جیسے میں نے شاید آپ کو ابھی بھی بتایا کہ یہودیوں کے اندر یہ ہوتا کہ بالکل ہی عورت کو الگ تھلگ کر دیتے. اچھا یہودیوں سے کیا، میں یہ غالباً کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بی بی سی کی ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں ایک فرقہ ہے، جماعت ہے یہ اسماعیلیوں کی. اسماعیلی آپ جانتے ہوں گے، پاکستان میں بھی ہیں، انڈیا میں بھی ہیں، بلکہ بہت دنیا کے اور بھی ممالک کے اندر. تو وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے عورتوں کے لیے باقاعدہ طور پر الگ سے گھر بنا رکھے ہیں کہ جب بھی عورت حائضہ ہو تو وہ اپنے گھروں سے نکلے اور ان گھروں میں جا کر اپنا جو ہے نا اپنے ایام گزارے. جی جانتا ہوں میں اسماعیلیوں کے بارے میں الحمدللہ کچھ مطالعہ تھوڑا بہت ہے میرا. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ ان عورتوں کو الگ تھلگ کر دیتے ہیں، کہنے کو مسلمان ہیں، اور اگر ان کے عقائد پڑھے جائیں تو اسلام سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسماعیلی کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن اگر آپ ان کے عقائد پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. خیر وہ ایک الگ موضوع ہے. تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، آج بھی یہ ہو رہا ہے. اور کون کر رہے ہیں؟ محمد کریم کا نام لینے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسماعیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ ان عورتوں کو بالکل الگ تلگ کر دیتے ہیں. تو یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، تو مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. حائضہ عورت کو اس طرح ناپاک نہیں ہو گئی کہ جناب اس کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نہیں، اس کے ساتھ لیٹیں گے نہیں، آپ اس کے ہاتھ کا پکا نہیں کھائیں گے، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں لیں گے. جیسے حدیث میں آگے مزید ایک اور چیز جو بیان ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے. اب چونکہ آپ کا حجرہ، آپ گئے مسجد نبوی، تو حجرہ عائشہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی کے ساتھ متصل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اعتکاف میں ہوتے تھے، اعتکاف میں آپ چونکہ باہر تو نہیں آتے تھے، تو آپ کیا کرتے کہ مسجد کے اندر سے ہی اماں عائشہ کے حجرے میں اپنا سر مبارک کر دیتے، اور اماں عائشہ کہتی کہ میں آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی جبکہ میں حائضہ تھی. تو یہاں کیا بات بتانا مقصود ہے کہ حائضہ عورت اس طریقے سے اس کو چھونا، اس کا اپنے مرد کو چھونا، یا اس کے ساتھ کسی اور بھی پاکیزہ پاک عورت مرد جو اس کے محرم ہیں اس کے ساتھ ملنا، ہاتھ ملانا، یا کوئی اس سے چیز پکڑنا، اس کو کوئی چیز پکڑانا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ یہ چیزیں جائز ہیں. تو یہ اس حدیث کے اندر 3-4 مسائل تھے کہ جو آپ کو بتا دی گئی ہیں. میاں بیوی کو دیکھنے کے حوالے سے ایک معاشرے میں ایک حدیث بہت معروف ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بہت زیادہ پھیلی ہے کہ وہ جھوٹ ہے، یعنی بیان کرتی ہیں ہم نے ساری زندگی اللہ کے رسول کے جسم کو نہیں دیکھا. بہت زیادہ یہ پھیلی ہے حدیث. یہ شیخ محترم فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث بہت پھیلی ہوئی ہے کہ امہات المومنین نے یہ کہا کہ ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نہیں دیکھا. یہ گپ بھی ہے، بنائی ہوئی بات ہے، کسی صحیح حدیث سے بات ثابت نہیں ہے. ہم بخاری و مسلم کی یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، جتنی بھی پڑھ رہے ہیں،
بلکہ پیچھے حدیثوں میں غسل کے مسائل تھے جنابت کے، تو اس میں تو یہاں تک ہم امہات المومنین بتا رہی ہیں کہ جب آپ نے غسل کرنے سے پہلے آپ نے اپنی شرمگاہ کو دھویا اور پھر اس کے بعد ہم نے غسل کیا، تو یہ باتیں تو امہات المومنین نے دیکھی ہیں تو بتا رہی ہیں نا. تو یہ بات بالکل قطعاً غلط ہے. اور میں نے جیسے ابھی عرض کر دیا بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے شرم و حیا والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، مخلوق میں، ٹھیک ہے نا، پوری مخلوق میں آپ سے، اور اللہ سے بڑھ کے شرم و حیا والا کوئی بھی نہیں. اس اللہ نے میاں کو اور بیوی کو یہ اجازت دی ہے. بات سمجھ گئے؟ تو یہ چیزیں ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. بعض اچھا آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کا جسم دیکھا یا ان کی بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم دیکھا. اللہ کے بندو، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ عرش والے نے اجازت دی ہے، پیدا کرنے والے نے اجازت دی ہے. میاں اور بیوی کی آپس میں کوئی شرم نہیں ہے. اور جب اس حد تک تعلق قائم ہو گیا کہ دونوں کی شرم گاہیں اس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی ہیں، تو ابھی جسم دیکھنے کے اوپر نو جی نو 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 یہ جائز نہیں ہے جی. یہ عجیب ہی قسم کی حیا ہے، جھوٹی حیا ہے کہ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ قطعاً نہیں ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے جی، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکئ فی حجری وانا حائض فیقرأ القرآن، متفق علیہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور مسئلہ یہاں بتا رہی ہیں. کیا بتا رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھ رہے ہوتے اور آپ نے میرے ساتھ ٹیک لگائی ہوتی، یا میری گود، جیسے بندہ بیٹھا ہوتا ہے تو ٹیک لگا کے اس طرح بیٹھ جائے کوئی کہ آپ کی جیسے گود بنی ہو اس میں سر رکھ لے، سمجھ گئے نا، اور آپ کے ساتھ کوئی ایسے ٹیک لگا لینا کہ آپ گودی بنا کر بیٹھے ہیں تو کوئی بالکل آپ کے ساتھ ملا ہوا ہو. اور کہتی ہیں کہ میں حائضہ ہوتی اور آپ میرے ساتھ اس طرح ٹیک لگائے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے. تو مسئلہ یہی بتانا مقصود ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ اس طریقے سے مل کر بیٹھنا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک نمبر دو، حائضہ وہ ہے، اس کو ہے کہ وہ قرآن کو نہ پکڑے، سمجھ گئے نا، لیکن اگر کوئی دوسرا اس کے پاس بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے قرآن اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو ٹیک لگا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حائضہ عورت کے لیے وہ اگلی حدیث پڑھتے ہیں تو پھر میں مزید اس کے اوپر بات کرتا ہوں انشاءاللہ. اور اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ میاں اور بیوی کا آپس میں یہ پیار، محبت اور شفقت یہ اللہ نے ڈالی ہے. یہ رب کائنات نے جو میاں اور بیوی کا ایک رشتہ قائم کیا ہے اس میں یہ بے تکلفی اور یہ تعلقات، اور یہی تو ہیں کہ جس کی وجہ سے، جیسے ایک صاحب نے بڑی پیاری بات کی، ایک مرد سارا دن باہر کہیں خوب محنت کرتا ہے اور محنت کر کر کے تھک جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، گھر میں آ کر اسے اس کی بیوی سے سکون مل جائے، اس کی بیوی کی طرف سے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کہ جس میں پیار اور محبت کا معاملہ ہو اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بے تکلفی ہو، تو سارے دن کی تھکاوٹ جو ہے وہ بندہ بھول جاتا ہے. یہ خالق کائنات نے کوئی ایسی محبت رکھی ہے دونوں رشتوں کے اندر، سمجھ گئے نا. تو یہ بھی ایک اس چیز سے. اور ہمارے تو بعض اللہ تعالیٰ معاف کرے کہتے ہیں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھو. عورت کو کہتے ہیں اگر کوئی عورت کے ساتھ ایسا کوئی پیار محبت کا معاملہ کرے، کوئی دیکھ لو، ہمارے تو کہتے ہیں وہاں پنجابی میں رن مرید، عورت کے نیچے لگا ہوا ہے جی، یہ دیکھو یار یہ عورت کے ساتھ کتنا یہ کرتا ہے. تو اللہ کی قسم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی سیرت آپ پڑھا کریں اور دیکھیں کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے. سمجھ گئے نا. آپ گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے، آپ گھر میں برتن بھی دھو دیا کرتے تھے، آپ گھر میں آٹا بھی گوندھ دیا کرتے تھے، سمجھ گئے. تو ہم اگر کوئی ایسا کام کر لیں اور کرتے ہوئے کو دیکھ لے تو کہوں گے لو جی جا مرد بنا پھرتا ہے تو عورت کے نیچے لگا ہوا ہے. تو یہ ہماری ایک فضول بات ہے ہمارے لوگوں کی، جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے.
تو جتنی عورت کو عزت احترام اور اس کے مقام اور درجہ کو اسلام نے واضح کیا ہے، اسلام نے جو اس کو واللہ مقام دیا ہے عورت کو، وہ دنیا کے باقی مذاہب میں نہیں ہے۔ یہ ایسے بک بک اور بکواس جو اس وقت دنیا میں کہ اسلام عورتوں کے حقوق میں جناب بڑی زیادتی کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو یہ ساری بکواس ہے، سارا جھوٹ ہے۔ سب سے زیادہ عورت کا احترام دین اسلام کے اندر ہے، دین اسلام کے اندر۔ کسی نے اعتراض کر دیا کہ جناب آپ اپنی عورتوں کو جو ہے وہ اجازت نہیں دیتے کہ وہ کسی کے ساتھ، کسی نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملائے، کسی کے ساتھ سلام لے، کسی کے ساتھ جناب وہ جو ہے اپنے ہاتھ نہیں ملا سکتی، آپ تو بڑے اسلام میں بڑے سخت ہیں، تو یہ ہے وہ، بڑے کو اعتراضات کسی کافر ملک سے، اور کافر ملکوں میں یہ زیادہ اعتراض ہوتے ہیں۔ تو صاحب نے بڑی اچھی بات ان سے کہی، انہوں نے کہا یار بات سنو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ جو ملکہ ہے، تمہارے ملک کی یہ ملکہ ہے، اس ملکہ کے ساتھ ہر کوئی ہاتھ کیوں نہیں ملا سکتا؟ وہ جی نہیں، ان کا ایک پروٹوکول ہے ملکہ کا، ہر کوئی ملکہ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، ایک پروٹوکول کا ہے، اس کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، ایک مقام ہے، یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھے اور جا کر ملکہ کے ساتھ سلام لے لے۔ تو پھر وہ بڑی خوبصورت بات اور جواب دیا اسی بات میں سے کہ جو پروٹوکول تمہارے ہاں تمہاری ملکہ برطانیہ کا ہے، اس سے زیادہ پروٹوکول ہمارے گھر کی ملکہ کا ہے، اور وہ ہمارے گھر کی ملکہ ہے۔ اسلام نے یہ سٹیٹس دیا ہے، یہ مقام دیا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں کرنے والے جناب باتیں بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی ہماری مائیں امہات المومنین، ان کے ساتھ آپ کا جو تعلق، اور ایک مسئلہ جو کہ حالت حیض کے اندر اس طریقے سے بیٹھنا۔ اگلی حدیث ہے ان معاذہ بنت عبد الرحمن قالت سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة۔ ایک خاتون معاذہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتی ہیں، کہتی ہیں کہ کیا بات ہے کہ حائضہ عورت کو روزوں کی قضاء کا حکم ہے لیکن نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں ہے۔ تو اماں عائشہ نے آگے سے پوچھا، سوال سنتے ہی، تیرا تعلق کہیں خارجیوں سے تو نہیں ہے؟ حروریہ یہ خارجی ایک گروہ ہے، تو تیرا تعلق ان سے تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں ان سے نہیں ہوں، لیکن ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے سوال کیا ہے۔ تو پھر اماں عائشہ نے فرمایا جب ہمیں حیض کا معاملہ ہوتا تو ہمیں یہ حکم دیا جاتا کہ روزوں کی قضا دیں اور نمازوں کی قضا نہ دیں۔ اب یہاں پر ایک پہلی چیز کہ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کر لیا جائے، ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ ہو گیا کہ اس میں سوال بڑا عجیب سا کیا گیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا بات ہے کہ حائضہ عورت کو حکم ہے کہ اگر حیض کے دنوں میں ماہ رمضان کے روزے آ گئے، یعنی رمضان میں آپ کو حیض آ گیا، تو اس کے بعد جب رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا دی جائے، لیکن جو نمازیں ہیں، نمازوں کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے کہ نمازیں جو ان دنوں کی قضا ہوئی ہیں اس کی قضا دی جائے۔ تو یہ کیسا حکم ہے؟ کیا وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اماں عائشہ نے اس پر ایک تعجب کے ساتھ پوچھا کہ بھئی تمہارا تعلق خارجی گروہ سے تو نہیں ہے؟ خارجی کون ہے؟ ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اور ان کے ساتھ غداری کر کے ان سے الگ ہو گئے۔ پہلے ان کے لشکر میں تھے، پھر اس کے بعد غداری کی، اور غداری کر کے فتوے لگا کر حضرت علی پر، یہی ہے خوارج۔
اور جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے کتے کہا ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہوں گے، اور بڑا اپنے آپ کو دین کے حوالے سے بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، لیکن دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قرآن پڑھیں گے لیکن آپ نے فرمایا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرے گا، ان کے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، زبان پر ذکر الہی بہت ہوگا۔ ابن ملجم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، وہ خارجی تھا، اس نے جب حضرت علی کو جب اس نے شہید کر دیا تو اس کو جب پکڑ لیا گیا تو اس کو پکڑ کے بڑی سخت سزائیں اس کو دینا شروع کی، اس کے ہاتھ کاٹے، اس کے پاؤں کاٹے، تو ساتھ ہی پھر اس کو پکڑا کہ اس کی زبان کاٹ دے، تو کہنے لگا نہ میری زبان نہ کاٹو۔ کہتے کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے تھے تو کوئی اس نے سی تک نہیں کی، اتنا اپنے آپ کو مضبوط، اور زبان پر ذکر الہی جاری تھا، زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ اور جب اس کو پکڑا کہ اس کی زبان بھی کاٹ دو تو کہنے لگا نہ میری زبان نہ کاٹو، کیونکہ میں اپنے زبان سے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ ذکر الہی کرنے والے، لیکن حقیقت میں کیا تھا کہ دل کے اندر جو کھوٹ تھی اس کا علم اللہ کو تو تھا نا، وہ جانتا ہے۔ اور دشمنی کس چیز سے تھی؟ خوارج کی کس چیز سے دشمنی تھی؟ حدیث رسول سے، حدیث رسول کے انکاری تھے کہ حدیث رسول کو نہیں مانتے تھے، ایک اپنا ہی انہوں نے معیار بنایا ہوا تھا، حدیث کا صاف انکار کر دیتے۔ تو یہاں اماں عائشہ نے جو یہاں بات کی اسی لیے کی گئی، جب حدیث آ گئی ہے تو سمعنا واطعنا، اب اس میں تم ڈھونڈو یہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، اب یہ وہ علم پلم، جیسے بعض اوقات کو بندہ او جی اونٹ کا گوشت کھا لیں تو جی پھر وضو کیوں ہے، بکری کا کھاؤ تو کیوں نہیں ہے، سمجھ گئے، او جی وضو کا جناب جو ہے نا ہوا نکلے تو پھر کیوں وضو کرنا ہے، نیند آ جائے تو پھر وضو کیوں کرنا ہے، ایسے عجیب و غریب قسم کے بندہ سوال کرے تو اس کو ہم یہی کہیں گے کہ بھائی حدیث میں آیا ہم نے حدیث رسول کے اوپر عمل کرنا ہے، اس میں کوئی ڈھونڈنا نہیں ہے کیوں۔ ہاں اگر کوئی چیز بتا دی جائے تو الحمدللہ، اگر کسی عمل کا کوئی سبب بیان کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر کوئی سبب بیان نہ ہو تو پھر ہم اس کے اندر کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور چونکہ چنانچہ کریں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سوال چونکہ ایک عجیب تھا تو اماں عائشہ نے تعجب سے کہ تو کہیں وہ تو نہیں ہے کہ جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، تو پھر اس نے بھی کہا کہ نہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک مسئلہ جاننا چاہتی ہوں۔ تو اماں عائشہ نے پھر مسئلہ بتا دیا کہ دیکھو ہمیں حکم ہے اور اس حکم کے اوپر ہمارا عمل ہے، ہمیں کہا گیا کہ بھئی ان ایام کے اندر تم نے روزے چھوڑنے ہیں اور بعد میں اس کی قضا دینی ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اور ہمیں نمازیں ان ایام کی نمازیں اس کی قضا ادا کرنے کا حکم نہیں ہے، ہم نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا حدیث رسول پر عمل ہے۔ تو حدیث رسول کا انکار کرنا یا اس میں اس طرح کوئی اپنی طرف سے باتیں ڈھونڈنا اور نکالنا، یہ اہل اسلام کا، اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، ان کا یہ عمل نہیں ہے، یہ عمل خوارج کا عمل ہے۔ تو اس لیے ہمارے چونکہ آپ جانتے ہی ہیں بہت سے لوگ حدیث رسول کا انکار کر دیں گے، بڑے فرقے پیدا ہوئے ہیں، بڑی جماعتیں آج کل چونکہ جدید دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بڑے متحرک ہیں، ٹی وی کے اوپر بھی جو پبلک چینل ہیں ان کے اوپر بھی، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی بعض لوگ جیسے غامدی وغیرہ، اسی طریقے سے اور بھی کچھ ایسے لوگ اب پیدا ہوئے ہیں کہ جناب وہ کہتے جی قرآن جو ہے نا جی اگر کوئی حدیث قرآن کے ساتھ ٹکرا رہی ہے تو جناب وہ پھر ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے اور قرآن کو صرف لیں گے۔ اللہ کوئی حدیث قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے، لیکن چونکہ علم نہیں ہوتا تو وہ اپنے ہی اس فہم کے مطابق، بعض لوگ ایک باقاعدہ ایک بندے کا چینل ہے اس کے اوپر وہ ایک ہی کام کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں صحیح بخاری بالکل صحیح کتاب ہے، قرآن حکیم کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری ہے، تو وہ کہہ رہا دیکھیں جی بخاری یہاں پر غلط ہے، بخاری یہاں پر غلط ہے، کیوں غلط ہے؟ کہہ رہا جی یہ دیکھیں قرآن کی آیت کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، قرآن میں اور یہاں پر صحیح بخاری کی حدیث کے جو ہے یہاں پر دونوں میں ٹکراؤ ہے، لہذا ہم حدیث بخاری کو چھوڑ دیں گے اور ہم قرآن کو لیں گے۔ اب چونکہ اس بندے کے پاس
میں تو سمجھتا ہوں کہ جاہل ہے، علم نہیں ہے، اہل علم کے پاس نہیں بیٹھا، وگرنہ وہ اس کو بتاتے کہ حدیث بخاری کی ٹکرا نہیں رہی، اس کے پیچھے جو مفہوم ہے اس کو سمجھو، تو اس کو علم نہیں ہے۔ تو خیر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرنا، جب کہیں حدیث آ جائے اس کو ماننا، اس کی حدیث کا صحت کا آپ کو پتہ چل جائے۔ بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں، جیسے ہمارے ملکوں میں چونکہ زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کے پاس قرآن اور حدیث کا صحیح علم نہیں ہے، مفہوم نہیں جانتے، نہ حدیث کا نہ قرآن کا، وہ زیادہ تر کیا ہیں، سنی سنائی باتوں پر، کسی سے سنی اور بس اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو گئے۔ اب آپ اس کے سامنے لاکھ حدیثیں بیان کرتے رہو، لیکن وہ کہتا ہے کہ چونکہ میرا فلاں جماعت کے ساتھ، فلاں گروہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو میں آپ کی اس بات کو نہیں مان سکتا، آپ کی یہ بات جو ہے میری سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیثیں کھول کر آپ بیان کرتے ہیں اور آپ اس کے سامنے جو ہے مختلف روایات رکھتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے سبب جہالت ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے اور ان لوگوں کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جو خود بھی جاہل ہیں۔ ہمارے ملکوں میں مسجدوں کے اندر بہت سے امام، مسجدوں کے امام ہیں اور ممبروں پہ کھڑے ہو کے تقریریں بھی کرنے والے ہیں، لیکن آپ کبھی ان کے پاس بیٹھ کر کوئی بنیادی مسائل پر اگر آپ کبھی بات کر کے دیکھ لیں تو واللہ یقین جانیں آپ کے مسجدوں کے بہت سے مولویوں کے پاس بھی بنیادی جو مسائل ہیں اس کا علم نہیں ہوتا، اللہ کے بعد چھوٹی موٹی کو کتاب پڑھ لی اور اس کتاب سے چند مسائل یاد کر لیے اور وہی ساری زندگی لے کر چلتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے، تو وہ اس جہالت میں پھر صحیح احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور جو بھائی فہم رکھتے ہیں الحمدللہ، وہ باقاعدہ حدیث کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اتنا ضرور ہے کہ حدیث کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ ایک تو ٹھک یہ نہیں ہے کہ آپ کہتے نہیں جی میں نہیں مانتا اس حدیث کو، یہ درست نہیں ہے۔ ایسا کہنے کی بجائے اگر آپ کو کہیں سے کوئی حدیث بیان کی گئی ہے تو اس کو کہے ٹھیک ہے، پہلے میں اس کو تحقیق کرتا ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، اگر تو واقعتاً یہ حدیث ثابت ہے تو میں حدیث کا انکار کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آج کل ویسے بھی بعض جگہ واقعی ضرورت ہوتی ہے تحقیق کی۔ یہ ہمارا جو سوشل میڈیا آ گیا، وہ فیس بک کے اوپر جناب بعض ایسے حدیثیں لکھ کر شیئر کر دیتے ہیں اور نیچے لکھ دیتے ہیں بخاری مسلم، اور کوئی نہ بخاری کا نمبر نہ مسلم کا نمبر، سمجھ گئے نا، کبھی کچھ سیاستہ لکھ دیا، کبھی کسی حدیث کی کتاب کا نام لکھ دیا، اور جب آپ اس کو ڈھونڈنے جائیں حدیث کی جو سیاستہ کی کتابیں ہیں تو وہاں پر وہ حدیث ہوتی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ٹھیک ہے تحقیق کرنا، اس کی پڑتال کرنا، یہ حق رکھتا ہے ہر مسلم، لیکن ٹھک سے انکار کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا کتاب الطہارہ کا باب آج مکمل ختم ہو گیا، تو کل سے انشاءاللہ کتاب الصلاۃ ہم شروع کریں گے۔ تو شیخ صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ جو کتاب الصلاۃ کا باب ہے یہ ذرا طویل باب ہے، اور کتاب الصلاۃ کے ساتھ کتاب الجنائز بھی ہے، تو 200-250 پیج ہیں شاید اس کے، 200 پیج شیخ صاحب بتا رہے ہیں، تو اگر اس کی کاپی کرواتے ہیں تو اس پر اچھا خاصا خرچہ بھی آتا ہے، شاید کہہ رہے تھے کہ ایک کاپی کے اوپر کوئی 15 ریال کا خرچہ آتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس موبائل ہیں، جیسے موبائل یہ اسمارٹ فون تقریباً سب کے پاس ہی ہیں، اب تو شاید ہی کوئی ہو جس کے پاس یہ نہ ہو، کیونکہ گھر میں بات تو کرنی ہوتی ہے نا ایمو پر یا دیگر جو بھی ذرائع ہیں اس کے ذریعے، تو اب ہر بندے نہیں رکھا ہوا یہ، تو اس کے اندر شیخ نے گروپ میں شیئر بھی کی ہے یہ کتاب، تو بڑا آسان ہے اسی کے اوپر سے پڑھ لینا۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی اس کی کتاب پرنٹ کروانا چاہتا ہے تو وہ شیخ صاحب سے رابطہ کر لے، شیخ صاحب اس کو وہ کتاب پرنٹ کروا کر دے دیں گے، اور اس کا جو کوئی خرچہ وغیرہ ہے وہ آپ ان سے شیخ صاحب سے بات کر لیجئے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ تو باقی اب کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔